اور 3 سے 4 راتوں کے بعد وہ مین لینڈ میں پہنچ چکے تھے۔ مین لینڈ وہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آج موجود ہے، وہ مسجد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد نبوی، اور اس کے ساتھ وہ گھر تھا اصل میں۔ جب ان کی اونٹنی وہاں پہ چل رہی تھی، آ کے لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حضرت عمر فرماتے جاتے تھے اس اونٹنی کو رب نے حکم دے دیا ہوا ہے، اٹ نوز ویئر ٹو اسٹاپ، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ۔ سمندر کے ساتھ لگے ہوئے شہر سارے کے سارے متمول تھے اور اپ گریڈڈ لیول کے تھے، بیکاز سمندری راستے سے ساری کی ساری ٹریولنگ ہوتی تھی، لوگوں کا آنا جانا ملنا یہاں سے ہوتا تھا، یہیں سے لوگ سیکھتے تھے، جس کا جتنا انٹریکشن اتنا زیادہ سیکھتا ہے۔ تو یہ بہت ایلیٹ لوگ تھے۔ اس نے کیا کیا؟ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج اور ان کے اعلیٰ مقام کے بارے میں، آخری نبی ہونے کے بارے میں سنا ان پادریوں سے، ان علماء سے، تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس ٹائم آئے ہوتے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ اور کہا جاتا ہے کہیں پہ 400 کا تذکرہ ہے، کہیں پہ 40 کا تذکرہ ہے کہ 40 مکانات اس نے یہاں پر تعمیر کی، اور تقریباً 4000 افراد اس نے پیچھے اپنی قوم میں سے یہاں پر چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی زندگی کے انیشل ڈیز گزارے ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت ہوئی۔ مدینہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 53 ایئرز ان کی ایج تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت نازل ہوئی، پہلی وہی 13 سال مکہ میں رہے، 40 + 13 53۔ 53rd ایئر سٹارٹ ہوا 8، 9 یا 11 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو، ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن زیادہ خیال یہ ربیع الاول کے 2nd ویک کے آس پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اینڈ فرام ہیئر اٹ سٹارٹس، پہلی ہجری وہاں پہ، پہلی ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 54 والا 54th ایئر آف لائف، 54واں سال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس کے ٹھیک 10 سال بعد 11واں سال جب سٹارٹ ہوا، 11ویں سال میں کس مہینے میں ہوا؟ اسی ربیع الاول کے مہینے میں۔ یعنی مدینہ کا جو اسٹے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں ایگزیکٹلی وہ 10 ایئرس کا ہی تھا، جس میں سے پہلے والے سال کے 2 ماہ مکہ میں گزر چکے تھے۔ 40 سال میں نبوت، 53 سال میں ہجرت، اور 53 × 10 63، 40 53 63۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو انیشلی وہ مدینہ کی مین لینڈ میں جب آئے، اس سے پہلے قباء میں، تفصیل اس کا بعد میں ہجرت کے واقعات میں ہوگا، قباء میں غالباً 4 سے 5 راتیں ٹوٹل گزاری۔ کچھ لوگوں نے 14 بیان کی، لیکن اس کا ثبوت کہیں زیادہ ملتا نہیں، بیکاز اکثر چیزوں سے پتہ لگتا ہے جب چیزوں کو ہم کورلیٹ کرتے ہیں تو وہ 3 سے 4 ٹوٹل تھا، اس سے زیادہ کا معاملہ نہیں تھا وہ قباء میں۔ اور 3 سے 4 راتوں کے بعد وہ مدینہ مین لینڈ میں پہنچ چکے تھے۔ مین لینڈ وہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آج موجود ہے، وہ مسجد جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد نبوی، اور اس کے ساتھ وہ گھر تھا اصل میں۔ جب ان کی اونٹنی وہاں پہ چل رہی تھی، آ کے لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حضرت عمر فرماتے جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے سنا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، اس اونٹنی کو رب نے حکم دے دیا ہوا ہے، اٹ نوز ویئر ٹو اسٹاپ، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ۔ اور وہ اپنی مرضی سے جا کے ایک جگہ پہ جا کے رکی، اور سیدنا ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشلی غالباً 7 مہینے قیام کیے، 7 months probably۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات میں سے پہلا حجرہ جو ہے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو بنایا گیا، پہلے 2 حجرے مسجد نبوی کے ایسٹرن سائڈ پہ وہ بنائے گئے، ایک دیوار کے ساتھ تھا، ایک اس کے پیچھے تھا، پیچھے ذرا ڈفرینس تھا، دیوار کے ساتھ دونوں نہیں تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ سامنے تھا، پیچھے ہلکا سا گیپ سیدہ سودا کا، اور یہ قبلے کی ڈائریکشن ہے، ایسے بنایا گیا تھا اس کو۔ پھر بعد میں ایڈ آن اس میں آٹومیٹیکلی ہوتے رہے۔ وہ جو گھر تھا اس کا تعلق ایک شخصیت کے ساتھ ہے، وہ گھر اس ٹائم نہیں بنا تھا، اس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ میں سے کچھ نے اس کو سنا ہوگا اور کچھ نے نہیں سنا ہوگا، اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی 571 AD میں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرس۔ اچھا درمیان میں ایک چیز ریپیٹ بھی کر دوں تاکہ ہمارے کچھ سوالات بعض اوقات ایک اور جواب بھی ہوتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں جو ٹائم لائن ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا بھی اور پچھلے انبیاء کا بھی، اس میں اکثر لوگوں کو شک ہوتا ہے، تو we'll keep repeating these things تاکہ ہمیں جنرک انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی ہو۔ آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال کے بعد کا ٹائم ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کی لائف تقریباً 1000 سال، یہ مختلف حدیث کے اندر لکھی ہے، ان کا رب الواب آپ کو پیش کروں۔ 1000 سال آدم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے کچھ لوگوں کے بعد 1000 سے پلس کا ٹائم ہے۔ ابن خلدون کے مطابق ہی سیز کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام 53 یا 57 سال کے تھے۔ This is what he is quoted in تاریخ ابن خلدون very authentically۔ If that is taken تو اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 1700 سال اور جنرلی جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے کہ 1000 سال آدم علیہ السلام کے، 1000 سال نوح علیہ السلام کے۔ If we take it for the general public والی بات کی ہو لیں تو آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد 1000 سال ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم ہے 1800 BC، 1800 BC رفلی 1800 BC جو ٹائم ہے ان کا وفات کا ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں سے آپ سٹارٹ کریں
تو 400 سال کے بعد، یعنی مائنس میں ابھی آپ آ رہے ہیں، 400 سال کے بعد 1400 BC آ گیا، یعنی بیفور کرائسٹ 1400 سال کا ٹائم آ گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ہے. 1000 سال آدم علیہ السلام، 1000 سال نوح علیہ السلام، 400 سال ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقت، اور موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 ایئرس، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 571 ایئرس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک، ان کی پیدائش سے لے کر ہم تک کتنا ہے 1446 ہجری پلس انیشلی 40 میں لگا لیں، تقریباً 1470 سال، 1480 ایئرس. دس از نارمل انڈرسٹینڈنگ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 1470 سال گزر چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1400 سال موسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پیچھے ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال پیچھے نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے 1000 سال پیچھے آدم علیہ السلام. دس از دی جنرل ٹائم لائن. کمنگ بیک ٹو دس، 375 سے 444 440 یہ لائف سپین تھا اس یمن کے بادشاہ کا. طبا بھی کہا جاتا ہے، طبان بھی کہا جاتا ہے، اسد بھی نام تھا. وہ قبل حمیر خاندان تھا جنہوں نے تقریباً 300 ایئرس اس یمن میں رول کیا. یمن عرب کا بہت فرٹائل علاقہ تھا اور آج بھی ہے، لیکن ابھی پولیٹیکلی لوگوں کے اس رسا کشی کی زد میں آیا ہوا ہے. رائٹ پہ اس کے دیکھیں بحرین کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے، اور لیفٹ پہ آپ دیکھیں رائٹ پہ اس کے عمان مسقط کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے، اور لیفٹ والا جو پورشن، یہ نیچے والی پٹی ساری عرب کی نچلی پٹی کو آدھا کریں تو آدھا یمن بنتا ہے اور آدھا بحرین بنتا ہے. اس طرف اگر آپ آ جائیں لیفٹ سائڈ کے اوپر، تو یہ بڑی غربت کا معاملہ ہے جو پچھلے تقریباً کوئی 50 سال کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کی زد میں آیا ہوا ہے. پاکستان کی طرح بہت سارے ملکوں کی طرح یہ بھی زد میں آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن اینڈ سو مینی تھنگس اس کی معیشت کو تباہ کر دیا. اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ تھا، آج بھی موجود ہے اس کے اندر پوٹینشیل. اور یہ چونکہ سمندر کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا، سمندر کے ساتھ لگے ہوئے شہر سارے کے سارے متمول تھے اور اپ گریڈڈ لیول کے تھے، بیکاز سمندری رستوں سے ساری کی ساری ٹریولنگ ہوتی تھی، لوگوں کا آنا جانا ملنا یہاں سے ہوتا تھا، یہیں سے لوگ سیکھتے تھے. جس کا جتنا انٹریکشن اتنا زیادہ سیکھتا ہے. تو یہ بہت ایلیٹ لوگ تھے. اور یہاں کی حکومت پہ ہمیشہ اس کا پتہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ ہر 40 50 60 سال کے بعد حکومت تبدیل ہوتی تھی. ادھر پرشین امپائر اپنا درس ہوتا ہے، اس کو قبضہ کر لیتی، کدھر پرشین کدھر یہ نیچے کونے میں یمن بیٹھا ہوا ہے. جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے رومنز کا، رومن قبضہ کر لیتے، جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے ایبسینینز کا، وہ قبضہ کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم میں ان پہ قبضہ کس کا تھا؟ ایبسینینز کا، جو حبشہ کی امپائر تھی، کیونکہ ابرہا ان کا گورنر تھا. یہ واز نیگرو، ادھر سے آیا تھا. بہرحال اس پریمائز کے ساتھ یہ 375 سے 440 375 to 440 BC کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم میں ہی واز دا کنگ آف دس ہمیر خاندان کا. وہاں سے وہ چلا اینڈ ہی وزٹڈ مدینہ. مدینہ سے اس نے آگے چلنا تھا. ٹریولنگ کے دوران ہی واز ٹو گو ٹو یروشلم، اور آگے فلسطین کی طرف جانا تھا. کرنا رب کی طرف سے ایسا ہوا کہ یہاں پہ کچھ چھوٹی سی راستے میں کی ٹسل ہوئی اس طرح، اور ہز سن واز کلڈ. جب اس کو اس چیز کا پتہ لگا تو اس نے بڑے تیش میں آ کے مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کی خبر جب مدینہ کے لوگوں کو ملی تو مدینہ میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان میں سے پڑھے لکھے لوگوں میں سے جو کچھ یہودی تھے انہوں نے آ کے اس کو سمجھایا بجائے کہ اس سرزمین کے اوپر نرمی کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو بیت اللہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے، اور یہ اس نبی کی سرزمین ہے جس نے یہاں پر آنا ہے، اور اس کے آنے کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے، اور اس نے یہاں پہ پیدا ہونا ہے. اور پھر ہمارے شہر مدینہ میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ہجرت کرنی، اور ان کی باقی زندگی یہاں پہ گزرے گی. ہماری کتابوں کے اندر ایسے ہی لکھا ہوگا. انہوں نے جب ثبوت فراہم کیے تو ہی واز کنونسڈ. اور ابو کرب حمیری، طبان یا طبع حمیری، طبع حدیث کے اندر طبع کا لفظ آتا ہے، باقی ہسٹری میں جاتا ہے. تو طبع حمیری نے ان جو کہ خود آتش پرست تھا، بت پرستی بھی تھی، آتش پرستی بھی تھی. آتش پرست غالباً اس وجہ سے تھا کہ ایران میں آتش پرستی تھی اور ان کا اثر اس کے اوپر بہت زیادہ تھا. تو اس وجہ سے یہاں پہ جس ٹائم ایبسینینز کا یہاں پہ رول تھی تو اس ٹائم ابرہا کرسچن تھا، اور جب یہ پرشینز کا رول ہوتا تو یہاں پہ لوگ آتش پرست ہوتے تھے. گورنمنٹ جہاں ہوتی اسٹرانگ ہوتی ان کا زیادہ فورس چلتا ہے. وہ وہاں سے آیا اور اس نے مدینہ میں آ کے کیم ٹو مدینہ، ہی کنورٹڈ ہز ریلیجن، اور وہ یہودی ہوا. جو اس وقت کا جو دین چل رہا تھا عیسائیت، اس نے اس کو جو لوگ اس کے اوپر تھے، یعنی دین الہی کے اوپر جو اس وقت کا دین الہی تھا اس کے اوپر وہ آئے اور اس نے اسلام قبول کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت سیدنا عائشہ نے بتایا کہ حمیر کو، طبع حمیری کو برا بلا مت کو، وہ اسلام لایا تھا. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہے جو سائنستا کی حدیث میں اس کو مذکور کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کوٹ کر کے. سو ہی واز کنورٹڈ اینڈ ہی واز اے مسلم. اس نے کیا کیا؟ جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج اور ان کے اعلیٰ مقام کے بارے میں، آخری نبی ہونے کے بارے میں سنا ان پادریوں سے، ان علماء سے، تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس ٹائم آئے ہوتے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. لیکن سنس دا ٹائم واز اسٹل ناٹ آن، تو انہوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ کنورٹ کیا، وہ سارے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے بہت ساروں کو یہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہاں پہ علم حاصل کریں، اس کے بعد واپس اپنے علاقے میں آئے تاکہ لوگوں میں دین اس طریقے سے پھیلے۔ اور کہا جاتا ہے کہیں پہ 400 کا تذکرہ ہے، کہیں پہ 40 کا تذکرہ ہے کہ 40 مکانات اس نے یہاں پر تعمیر کی، اور تقریباً 4000 افراد اس نے پیچھے اپنی قوم میں سے یہاں پر چھوڑے، یعنی جو ہمیر کے خاندان کے اور اس کے ساتھ کے جو فوج کے لوگ تھے وہ یہاں پہ آ کے مدینہ میں آ کے بس گئے۔ مدینہ کی آبادی میں یہ جو اوس اور خزرج اور باقی جو لوگ تھے یہ سارے کے سارے یمنی لوگ تھے، یہ سارے یمنی عرب تھے، یہ یمنی عرب اس طرح وہاں پہ آئے۔ اس سے پہلے لوگ یہاں پہ بڑے کم تھے، یہاں سے زیادہ شفٹ ہوئے۔ تو اوس اور خزرج میں سے اکثر کے خیال کے مطابق کہ اسی ٹائم لائن میں یہاں سے شفٹ ہوئے تھے۔ اس نے ایک کام اور کیا کہ اس نے جانے سے پہلے جو گھر بنائے اپنے افراد کو بسانے کے لیے، اس میں ساتھ اس نے 2 منزلہ عالی شان گھر تعمیر کیا، اور عالی شان گھر تعمیر کرنے کے بعد اس نے ایک خط لکھوایا اپنے خطاط سے، اپنے رائٹر سے ڈکٹیٹ کروایا، اور وہ خط اس نے اپنا جو ایک سیکنڈ تھا، اس کا وزیر تھا جس کو اس نے وہاں پہ بسایا تھا، اس کو اس نے کہا کہ ہی ول اسٹے ان دس ہاؤس، جو ایک گھر بنایا ہے، اور یہ گھر میں نے بنایا ہے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کے بارے میں آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں، اور یہ چونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے بعد کتنے ٹائم کے بعد آتے ہیں، ٹو میک شیور دس تھنگ، انشور کرنے کے لیے کہ یہ گھر ان کے پاس پہنچے، انہوں نے اس کے ساتھ ایک خط لکھا اور چمڑے کے اوپر خط لکھوا کے اس کے حوالے کیا کہ تم نے وصیت کرنی اپنے بچوں کو، اور بچوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کرنی، اور یہ لیٹر اسی طرح ٹریول کرتا رہنا چاہیے، اور یہ لیٹر اسی طرح ٹریول کرتا یعنی یہ گھر جو ہوگا اولاد میں چلتا جائے گا، یہ امانتاً میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جو میں نے ان کے لیے بنایا، آپ صرف اس کے رہائشی و باسی ہو، آپ نے یہ خط اور یہ گھر ان کو حوالے کرنا ہے جب بھی وہ آئیں گے۔ اور اس خط کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، جو غالباً امام سیوطی نے جو ان کی تفسیر جلالین ہے اس کے اندر انہوں نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 30 میں انہوں نے اس آیت نمبر 30 سورۃ دخان کی تفسیر کے اندر اس خط کا تذکرہ کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کے اندر کہ طبع کو برا مت کہو، وہ مرد صالح تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبع کے بارے میں فرمایا ہے انہوں نے کہ وہ اسلام لایا تھا، اور اس نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو یہ گھر اور یہ میرا پیام، یہ جو میرا میسج ہے، جو میرا ایک کلوک میں نے لکھا ہوا ہے، یہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ خط جو تھا وہ 440 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، 440 میں، اس سے پہلے اس نے بنوایا تھا، اور وہ 440 سے ہوتے ہوتے 571 AD میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 40 سال کے بعد نبوت ہوئی، اور اس کے 13 سال کے بعد انہوں نے ہجرت کی، یعنی جب مدینہ میں وہ تشریف لے کے آئے تو 622 کے آس پاس کا زمانہ تھا، 622 571 سے لے کر 622 کا یہ ٹائم، اور پیدائش سے پہلے 440 کا وہ سال تھا۔ یہ تقریباً 200 سال، کچھ کم 200 سال کے درمیان میں 6 یا 7 پشتیں گزری، اور یہ خط ہوتا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس گھر کی چابیاں آج بھی سیدنا ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اولاد کے پاس ہیں۔ انہی کی اولاد میں سے آج جو ام القریٰ یونیورسٹی کے ایک ڈین ہے ڈپارٹمنٹ کے، غالباً فقہ ڈپارٹمنٹ کے ڈین ہے ڈاکٹر عثمان، یہ چابیاں آج ان کے پاس ہیں، ان کے پاس چل رہی ہیں۔ جو اوپر وزٹرز کے لیے ہوتا ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اصل معاملہ تھا وہ کہیں اور چل رہا ہے۔